اگر تعلیمی نظام کی بات کروں، میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں، اس وقت پورا ملک آپ کو بہت سیریسلی لیتا ہے، بہت غور سے آپ کی بات سنتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ مسلمس میں ایجوکیشن کا حال واقعی برا ہے۔ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹس بڑھ جاتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن میں 5% کے آس پاس، 4 سے 5% کے بیچ میں جو انرولمنٹ ہے، یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ چونکہ آپ پورے ہندوستان میں دورہ کرتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹس میں، الگ الگ ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، سب سے بڑی کمی آپ کو کیا لگتی ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کی، یا کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، یا ہم کو لگتا ہے اچھا روزگار تو ملنا نہیں تو پڑھیں کیوں؟ دیکھیے، ترجیحات وہ صحیح نہیں ہیں۔ جی آج ہماری ترجیحات میں سب سے اہم ترجیح تعلیم اور تربیت ہونا چاہیے، نسل کی تعلیم اور تربیت۔ جی نسل کو بنانا ہے، نسل ہی اصل ہے۔ اگر 10-20 سال کے لیے اگر مسلمان تمام غیر ضروری، غیر شرعی رسومات کو ختم کریں اور اپنی ترجیح تعلیم و تربیت دے دیں، تعلیم پہ خرچ کریں، تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ دیکھیے، بچے جو ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں اس بات کا انکار گزشتہ 25-30 سال سے کرتا ہوں۔ یہ بچوں کی اپنی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہونے والے زیادہ ہیں۔ بالکل، کروڑ پتی کے بیٹے بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادیں کمزور ہیں، اور وہ بنیادوں کو AICU کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم ملک بھر کے ایسے مایوس پیرنٹس کے بچے، فیل اسٹوڈنٹس، 8-9 سے ڈسٹریکشن کا شکار اسٹوڈنٹس کے لیے یہ AICU میں ان کو رکھ کر ان میں تعلیمی دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ 700-800 ہزار بچے جو ہے سالانہ شاہین میں بیدر کیمپس میں آتے ہیں، جہاں پہ 6000 اسٹوڈنٹس ہمارے ہاسٹل میں ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ان میں تعلیمی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ریگولر کلاس میں جا کر سکسیس ہو رہے ہیں۔ ایسے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دیکھیے، مدرسہ ڈراپ آؤٹ، مدرسہ پاس آؤٹ اور اسکول ڈراپ آؤٹ، سب کے لیے یہ AICU کے ذریعے ان کو پھر سے تعلیم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ان میں دلچسپی پیدا کرنا ہے، ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز ٹھیک کرنا ہے، تو وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جائیں گے۔